اللہ دیروز در بستاں سرا ہما توتیا نے خوشنوا، ایک روز باغ میں جب میں گیا توتیاں سب خوش تھی، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، کمریاں سب شوق میں ڈالی گردنے توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں سب کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ، جب چلے حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، نہ پوچھ رخ کا چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، ہے با کمال دریچے شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو کہیں ملک صلو علیہ وآلہ، محبوب درگہ کبریا بلغ العلا بکمالہ، محبوب درگہ کبریا بلغ العلا بکمالہ، رخ او رخ والضحی کشفت دجا بجمالہ، قرآن با اخلاقش گوا حسنت جمیع خصالہ، نامش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ انتہائی لائق ست تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم غیور سنی بزرگوں، عزیز القدر سنی نوجوانوں، طالب علم بھائی اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ اور کانفرنس کئی سالوں سے 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب میں پوری آب و تاب سے منعقد ہوتی ہے۔ میں اس جلسے کا جیسے مہمان ہوں ایسے ہی میزبان بھی ہوں، مجھے کوئی طویل اور تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، آپ حضرات کی خدمت میں چند ضروری باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، میرے بعد انشاءاللہ مہمان ثنا خان مصطفیٰ اور مہمان ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا عبدالسلام شاکر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستو توجہ میری جانب رہے تاکہ وقت کا ضیاع کیے بغیر ہم کچھ باتیں آپس میں شیئر کر سکیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کو میری محبت نے یا کسی مہمان کی محبت نے نہیں بٹھایا ہے، آپ کو اس ہستی کی محبت نے بٹھایا ہے جس نے پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوایا، اور آپ جو بول رہے ہیں یہ میں نے نہیں بلوایا ہے، اس ہستی کی محبت نے بلوایا ہے کہ جس کی محبت میں کھجور کا خشک تنا بھی بول اٹھا ہے، اور آپ نے میرے اوپر اور میں نے آپ پر احسان نہیں کیا ہے، ہم پہ رب نے احسان کیا ہے کہ جس نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستوں ربیع الاول کا مہینہ ہے، مسلمان اپنے اپنے انداز میں اپنے آقا کو مدحتوں عقیدتوں محبتوں کی سلامی پیش کرتے ہیں، کوئی جلسے کی صورت میں، کوئی کانفرنس کی صورت میں، کوئی نعت کی صورت میں، کوئی خطاب اور بیان کی صورت میں، کوئی تحریر اور آرٹیکل کی صورت میں، کوئی مضمون نگاری کی شکل میں، کوئی شاعری کی صورت میں اپنے پیارے آقا کو محبتوں کی سلامی پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کا انداز میرے محبوب کے ساتھ خود رب العالمین کا بھی ہے، جس کو خدا نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ عشق سے پاک ہے، اللہ عاشق نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کی ہے
عاشق تو عشق میں روتا ہے، عاشق تو عشق میں بے بس ہوتا ہے، عاشق کے مقدر میں تڑپنا ہوتا ہے۔ اللہ بے بسی سے پاک ہے، اللہ رونے سے پاک ہے۔ عاشق ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، معشوق کو کوئی اور لے جاتا ہے، اللہ اس عاجزی سے پاک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ عشق نہیں، اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور محبت ایسی، سبحان اللہ۔ اپنا ذکر فرمایا تو ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ساتھی پوچھتے ہیں اپنے اپنے انداز میں کہ آج کا شاعر کس حد تک اللہ کی حمد لکھ سکتا ہے، کس حد تک آج کا شاعر حضور کی نعت لکھ سکتا ہے۔ میں نے کہا آج کا شاعر حمد لکھے، آج کا نعت خان نعت پڑھے، حمد خان حمد پڑھے، یا شاعر نعت لکھے، لکھنے اور پڑھنے والے کو سلام ہے، اس لیے کہ حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کو، نعت کہتے ہیں محبوب خدا کی تعریف کو۔ اس نے حمد لکھی ہے، اس نے حمد پڑھی ہے، اس نے نعت لکھی ہے، اس نے نعت پڑھی ہے۔ حمد خدا کی تعریف، نعت محبوب خدا کی تعریف، جو بھی کرے، جب بھی کرے، جہاں بھی کرے، اسے سلام ہے۔ آؤ بلال مسجد کے اندر آنے والے بلال مسجد کے نمازیوں اور ساتھ ساتھ کبریا مسجد کے نمازیوں، توجہ رکھنا میرے محترم دوستو، ایک حمد وہ ہے جو خود خدا نے قرآن میں بیان کر دی ہے، ایک نعت وہ ہے جو خود خدا نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ آپ کہیں گے حمد کہاں پہ ہے، نعت کہاں پہ ہے؟ میں ایک ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کا پورا قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، یا سارے کا سارا اللہ کی تعریف ہے، یا اللہ کے محبوب کی تعریف ہے۔ لیکن ایک مثال بطور دلیل کے عرض کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جب حمد کی باری آئی، رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جب نعت کی باری آئی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں آسان لفظوں میں، جو اسٹیج کی زبان ہے۔ میرے رب نے گویا کہ یوں کہا، میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں، تو آسمانوں کا نبی ہے۔ میں زمینوں کا رب ہوں، تو زمینوں کا نبی ہے۔ میں شجر و حجر کا رب ہوں، تو شجر و حجر کا نبی ہے۔ میں بر و بحر کا رب، تو بر و بحر کا نبی۔ میں لوح و قلم کا رب، تو لوح و قلم کا نبی۔ میں عرش و کرسی کا رب، تو عرش و کرسی کا نبی۔ میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا رب، تو جنت اور جنت کی نعمتوں کا نبی۔ میں پانی کے ایک ایک قطرے کا رب ہوں، میرے محبوب تو پانی کے ایک ایک قطرے کا نبی ہے۔ میں درخت کے ایک ایک پتے کا رب ہوں، تو درخت کے ایک ایک پتے کا نبی ہے۔ میں ریت کے ایک ایک ذرے کا، مٹی کے ایک ایک ذرے کا رب ہوں، تو مٹی اور ریت کے ایک ایک ذرے کا نبی ہے۔ میرے محبوب جب میں دینے پہ آیا ہوں، تو لینے پہ آیا، تو پھر سن، میں انسانوں کا رب، تو انسانوں کا نبی۔ میں جنوں کا رب، تو جنوں کا نبی۔ میں فرشتوں کا رب، تو فرشتوں کا نبی۔ میرے محبوب میرے جیسا دینے والا کوئی نہیں، تیرے جیسا لینے والا کوئی نہیں۔ میری عطا کے انداز نرالے، تیری دعا کے انداز نرالے۔ میں دیتا جا رہا ہوں، تو لیتا جا رہا ہے۔ میں دینے پہ بس نہیں کرتا، تو لینے پہ بس نہیں کرتا۔ میرا دینا بھی کمال والا، تیرا لینا بھی کمال والا۔ جب میں دینے پہ آیا ہوں تو سن میرے محبوب، میں نبیوں کا رب ہوں، تو نبیوں کا بھی نبی۔ یوں نہیں فرمایا، مجھے یہ بھی سفر طے کرنا ہے اور اگلا سفر بھی طے کرنا ہے۔ آیا لاہور سے ہوں، جانا ہے سیدھا لاہور۔ توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للمکہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للمدینہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للدنیا، رحمۃ للآخرہ، رحمۃ للطائف نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا؟ میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے، وہاں وہاں تک تیری مصطفی۔
دنیا میں آج یہ بات سائنس نے سمجھنا آسان کر دی. آپ کے ملک کے ایک شہر میں اذان کا وقت مکمل ہوتا ہے، اگلے شہر میں اذان شروع ہو جاتی ہے، اس شہر میں اذان مکمل ہوتی ہے، اس سے اگلے شہر میں اذانوں کا وقت مکمل ہو جاتا ہے. میرے محترم دوستو، ایک شہر میں اذان ہو رہی ہے، وہاں مکمل ہوئی، اگلا شہر گونج اٹھا. آپ راولپنڈی سے چلیے کراچی تک کی طرف. میں تفصیل سے تو یہ بات عرض نہیں کر سکتا، لیکن اختصار سے کہتا ہوں، راولپنڈی میں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، چکوال اذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی اذان مکمل. سرگودا اور خوشاب اذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی اذان مکمل. جھنگ اذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی اذانوں کا وقت مکمل ہوگا. کبیر والا خانے وال کی اذانیں گونج اٹھیں گی، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی. ملتان اذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں اذانیں مکمل ہوں گی. بہاولپور میں اذانوں کا وقت شروع ہو جائے گا، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی. اذان رحیم یار خان میں داخل ہوگی، وہاں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا. اذان صادق آباد داخل ہو کر سندھ میں داخل ہو جائے گی، وہاں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا. اذان سے سکر روڑی گونج اٹھے گا، وہاں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا. اندرون سندھ اذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی. حیدرآباد میں اذانوں کا وقت شروع ہو جائے گا، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی. کراچی اذانوں سے گونج اٹھے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آسان کرنے کے لیے کہ آپ کراچی پہنچے، علاقے بدلے، شہر بدلے، بسیں بدلی، میل بدلے، روڈ بدلے، راستے بدلے، لیکن نام خدا نہیں رکا ہے. یہاں سے کراچی تک کا فاصلہ 1200 کلومیٹر تقریباً ہوگا اور آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا. یہ وقت بدلا ہے، منٹ بدلے ہیں، سیکنڈ بدلے ہیں. میں تو ایک طرف گیا ہوں، آپ مشرق کو بھی لیجئے، مغرب کو بھی لیجئے، شمال کو بھی لیجئے، جنوب کو بھی لیجئے، عرب کو بھی لیجئے، عجم کو بھی لیجئے، یورپ کو بھی لیجئے، افریقہ کو بھی لیجئے، امریکہ کو بھی لیجئے، ایشیا کو بھی لیجئے. بلال مسجد میں آنے والوں، یہ ذکر ایک مہینے، ایک ہفتے، ایک دن، خاص سیزن، خاص ماحول کا پابند نہیں. میرا تو عقیدہ ہے جو آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں کے کسی نہ کسی منٹ، کسی نہ کسی سیکنڈ، کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی دقیقے، کسی نہ کسی وقت کے ایک حصے میں دنیا کے کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی شہر، کسی نہ کسی بستی، کسی نہ کسی گاؤں، چپے، کسی نہ کسی دنیا کے کونے اور خطے میں نام خدا بھی گونج رہا ہے، نام مصطفیٰ بھی گونج رہا ہے. یہ ذکر کسی خاص وقت کا پابند نہیں ہے. سبحان اللہ. توجہ میرے محترم دوستو، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں وہاں تک بول لو محمد مصطفیٰ کی، حبیب کبریا کی، احمد مجتبیٰ کی، مکین گنبد خضرا کی مصطفی ہے. میرے محترم دوستو، میں بہت جلدی سفر کر رہا ہوں. مجھے آج ایک شاہکار رسالت پہ بات کرنی ہے. اگر خود پہنچ جاؤ، جب مسلمان کا دل دکھتا ہے تو پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. توجہ، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفی. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، آقا پنڈی میں آئے؟ آپ کہیں گے نہیں. حضور پنڈی میں تشریف لائے؟ بول لو. صبح آنا ہے؟ کل آ چکے ہیں؟ پرسوں آنا ہے؟ پہلے آئے ہیں کبھی؟ بول لو. نہیں؟ پکی بات ہے؟ بول لو. میں جوڑنے والی بات کرتا ہوں، توڑنے والی نہیں. آپ میری بات کے درمیان بس ردھم نہ توڑیں، بات جوڑنے والی ہوگی. کہو سبحان اللہ. آپ کا رشتہ بات سے نہیں ٹوٹنا چاہیے. حضور آئے؟ نہیں آئے نا؟ کہو آئے؟ نہیں آئے؟ سبحان اللہ. نہیں آئے، لیکن آپ والی اذان آئی ہے. پنڈی میں حضور تشریف نہیں لائے، حضور والا دین آئے. آقا دو عالم پنڈی میں تشریف فرما نہیں ہوئے، لیکن آپ والی نماز آئی ہے. اور میں کہتا ہوں آپ کے غلام بلال والی مسجد آئی ہے. مسجد بلال کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ اور بول لو. آپ کے غلام ابو بکر کا نام آیا ہے، فاروق اعظم کا نام آیا ہے. حضور نہیں آئے.
حالانکہ رب کا وعدہ تو یہ تھا جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضور راول پنڈی میں نہیں آئے، حضور کراچی نہیں آئے، حضور لاہور نہیں آئے، پشاور نہیں آئے، یہ تو راول پنڈی، کراچی، لاہور اور پشاور کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں حضور اعلان نبوت کے بعد مکے اور مدینے سے باہر نہیں نکلے، 13 سال مکے میں گزار دیے، 10 سال مدینے میں گزار دیے۔ بلال مسجد میں آنے والوں توجہ، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفی کو پھیلانے کے لیے رب نے شاگرد بھی ایسے عطا کیے ہیں، جانثار بھی ایسے عطا کیے ہیں، وفادار بھی ایسے عطا کیے ہیں، عبدار بھی ایسے عطا کیے ہیں۔ میرے رب نے یہ وعدہ کیا ہے، میرے محبوب جس نے تجھے رسالت دی ہے، اس رسالت کو پھیلانے کے لیے جماعت بھی اسی نے عطا کی۔ حضور توجہ بھائی، اچھا آقا تشریف نہیں لائے لیکن حضور کا سارا نظام، سارا پروگرام، ساری شریعت، سارا دین، سارے کا سارا کام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو پھر میں پوچھتا ہوں پہنچانے والے کون؟ پھیلانے والے کون؟ بتانے والے کون؟ آؤ بلال مسجد میں بیٹھے ہوئے دوستو، آؤ ایک شاہکار مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے بدبختوں نے بدبختی کی، ہم نے خوش قسمتی کا مظاہرہ کرنا ہے، انہوں نے اپنا کام کیا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں اس پورے نظام میں سے ایک فرد کی بات کرنے لگا ہوں، حضور کے انقلاب میں سے ایک انقلابی کی بات کرنے لگا ہوں، حضور کی محنت کے ثمر میں سے ایک پھل اور پھول کی بات کرنے لگا ہوں۔ توجہ کرنا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جب تک میں نہیں آیا تھا، جب تک میں نہیں آیا تھا تم شیطانوں سے ڈرا کرتے تھے، تم شیطانوں سے پناہ مانگتے تھے، جنگلوں کا سفر شروع کرتے ہی تم کسی نہ کسی جن کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ دنیا والو، میں تمہیں اپنا ایک تیار کردہ شاہکار دکھاتا ہوں، اپنا چمکایا ہوا دکھاتا ہوں، اپنا رنگا ہوا دکھاتا ہوں۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ آپ خود پہنچنے کی کوشش کریں۔ آقا نے فرمایا تم پہلے شیطانوں کی پناہ مانگتے تھے، رب نے تمہیں اتنا بلند کر دیا تم مصطفیٰ کے نظام سے جڑے، اب شیطان تمہارے سائے سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ اور بھاگیں گے، بھاگتے رہیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ نے انسان کو بنایا 4 چیزیں ملا کر، ایک آگ، دوسرا مٹی، تیسرا پانی اور چوتھا ہوا، انہیں عناصر اربع کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں الگ الگ مقامات پہ آتا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آگ نے بھی اس شاہکار رسالت کے حکم کو مانا ہے، مٹی نے بھی اس شاہکار رسالت کے حکم کو مانا ہے۔ خود پہنچنے کی کوشش کرنا اور آپ کی یہ آواز اور صدا اور محبتوں بھرے جذبات پہنچنے چاہیے۔ جس جس دھرتی پہ گستاخی ہوئی ہے وہاں وہاں نام عمر کی صدا پہنچنی چاہیے۔ توجہ، شاہکار رسالت کیسا، سبحان اللہ، آقا کا رنگا ہوا کیسا۔ اللہ نے چاروں عناصر کو ایک ایک دفعہ بات منوا کے دکھایا ہے۔ آگ نے اس کے حکم کو مانا، مٹی نے اس کے حکم کو مانا، پانی نے اس کے حکم کو مانا، ہوا نے اس کے حکم کو مانا۔ رب نے یہ بتلا دیا انسان کے اندر چاروں عناصر ہیں، یہ چاروں عمر کے الگ الگ بھی غلام ہیں، پورا انسان بھی عمر کا غلام۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ اور توجہ کریں، ربیع الاول ہمیں غیرت سکھاتا ہے،
میں بلکہ کسی جگہ ایک عجیب جملہ پڑھ رہا تھا حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید کا، وہ فرماتے ہیں ربیع الاول ہمیں یہ سبق دیتا ہے تم لاوارث نہیں ہو، کہو سبحان اللہ۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ ربیع الاول یہ بتاتا ہے تم لاوارث نہیں ہو، محمد عربی کی صورت میں تمہارا وارث گنبد خضرا میں موجود ہے، تم لاوارث نہیں ہو، صحابہ تمہارے وارث ہیں، تم لاوارث نہیں ہو، کٹے ہوئے پتنگ نہیں ہو، تمہارا رشتہ بیت اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے، روضے رسول اللہ سے بھی جڑا۔ ہم لاوارث نہیں ہے، اور جن کے وارث ہوں وہ غیرت والے ہوتے ہیں۔ وارثوں والے آوارہ بے غیرت ہوتے ہیں۔ پہنچو کچھ کہنے لگا ہوں، وارثوں والے غیرت مند ہوتے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں سبق دیتا ہے تم لاوارث بھی نہیں ہو، بے غیرت بھی نہیں ہو۔ توجہ کرنا میرے محترم دوستو، میں بات کر رہا تھا شاہکار رسالت کی، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کے لیے رب نے شاہکار کیسے عطا کیے۔ دیکھیے بات کی طرف توجہ رکھیے گا، ہر راستے کی کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، اللہ اس رکاوٹ کو ہٹانے کا بندوبست بھی کر دیتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، گاڑی کی لائٹیں ہیں، گاڑی کے ٹائر ہیں، گاڑی کو رب نے جسامت اتنی دی ہے کہ وہ اپنا راستہ ان لائٹوں کی روشنی میں سڑک پہ خود رکھتے ہوئے چلتی جاتی ہے، سامنے والا آتے ہوئے اپنا راستہ بھی رکھتا ہے، اس کو بھی بچاتا ہے۔ ہر راستے کی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ نظام مصطفیٰ کی سب سے بڑی رکاوٹ کا نام کیا ہے؟ پروگرام مصطفیٰ کی سب سے بڑی رکاوٹ کا نام کیا ہے؟ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کی رکاوٹ کا نام شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اب توجہ میری طرف کرنی ہے، وہ ابلیس، وہ شیطان اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کا نام ہے، اور اس رکاوٹ کو ہٹانے والے کا نام عمر ہے۔ اس رکاوٹ کو ہٹانے والے کا نام، میری طرف توجہ، اللہ تہاڈی بھی عمر دراز کرے۔ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے رب نے عمر کو بھیجا ہے۔ رکاوٹ ہٹی کیسے؟ آپ نے توجہ میری طرف کرنی ہے۔ قرآن مجید ایک بات کا اعلان کرتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے جب جنت سے نکالا، شیطان کو راندے درگاہ کیا، شیطان کو جب اللہ نے اپنے سے دور کیا، جنت سے نکلتے ہوئے شیطان نے ایک چیلنج کیا، اللہ کو کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ دل کے دکھے ہوئے حضرت عمر کی گستاخی پہ یقیناً آپ کے دل رنجیدہ ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اس بات کو توجہ سے سن لیا، آپ جھومیں گے، شیطان دوڑے گا انشاءاللہ، اور آپ کے زخموں پہ مرہم لگے گی۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شیطان نے اللہ کو کہا تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں نے کدھر جانا ہے؟ جنت بھی تیری ہے، باہر بھی سارا نظام تیرا ہے، میں جنت سے نکل کے باہر صراط مستقیم پہ بیٹھنے لگا ہوں، کروں گا کیا؟ تیرے بندوں کو کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا جو تیرے ہوں گے وہ میرے نہیں بن سکیں گے۔ اللہ نے بھی فرما دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ شیطان تو اپنا زور لگا، تو اپنا زور لگا، جو لگتا ہے لگا، جو تو اسے ہوتا ہے کر، جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں بن سکیں گے۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں، شیطان نے رب کو کیا چیلنج، رب نے اس چیلنج کے جواب کے لیے اپنے محبوب کے زمانے کو رکھا۔ حضور کا زمانہ آیا، اس زمانے میں ایک دیوانہ آیا، اس دیوانے کا میرے محبوب کی زبان پہ ترانہ آیا، اپنا اپنا بات پیش کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ شیطان نے چیلنج کیا تھا میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آ کر اغوا کروں گا۔ رب نے اپنے محبوب کے زمانے میں اس دیوانے کا محبوب کی زبان سے ترانہ کہلوا دیا، فرمایا میرے محبوب کہہ دیجئے یا ابن خطاب
والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، شیطان نے ایک چیلنج کیا تھا رب کو کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اغوا کروں گا، بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا۔ عمر وہ زمانہ آ گیا، تو دیوانہ آ گیا، تیرا میری زبان پہ ترانہ آ گیا۔ رب نے تجھے شیطان کے چیلنج کا جواب بنا کے بھیجا ہے۔ کیسے؟ عمر، تو جس گلی سے گزرتا ہے، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ عدالت فاروق اعظم، عدالت فاروق اعظم، عدالت فاروق اعظم۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں، بڑے شیطان سے لے کر چھوٹے شیطان تک، سارے شیطانوں، تم سب پہ عمر کا سایہ اور عمر کا ایک غلام بھی بھاری ہے۔ بلال، مسجد میں آنے والے سنی بزرگوں، جوانوں، بچوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن میں پھر دہراتا ہوں، غیرت بھی سکھاتا ہے اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے تم لاوارث، تم تنہا نہیں ہو، کسی کام کے لیے بھیجے گئے ہو، منانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے۔ عشق کا نام لینا آسان ہے اور عاشق بن کے شمع پہ جل جانا بڑا مشکل ہے۔ جی، عاشق ہیں وہ جو گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں، ان عاشقوں کی عزت پہ حملہ ہو اور نام نہاد عاشق کہے میں تے صرف مناؤں گا۔ نہیں بھائی نہیں، صرف منانا نہیں، اپنانا بھی ہے، اور انشاءاللہ اپنائیں گے۔ ہمارے دل دکھے ہیں، آپ کے بھی دل دکھے ہیں، یہ گستاخی ہوئی، حضور کا گنبد خضرا میں سینہ زخمی ہوا، آپ کا دل دکھا، آپ کو تکلیف پہنچی، پوری امت مل کر اس کا مداوع نہیں کر سکتی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میں اور آپ جب درود و سلام پڑھتے ہیں، ربیع الاول میں بھی پڑھتے ہیں، ربیع الاول کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ربیع الاول سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج کی رات تو بڑی مبارک ہے۔ میرا عقیدہ ہے، میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے، لوگوں عام دنوں میں تمہارا درود فرشتے لے کے جاتے ہیں، جمعے کے ساتھ جو گھڑیاں وابستہ ہیں ان میں تمہارا درود ڈائریکٹ پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اس لیے آج ہم ایسی رات میں بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ کون ہے جو اپنے درود کو آقا کے روضے پہ اس انداز میں پہنچانا چاہتا ہے کہ آقا پہلے تو میں کچھ پڑھ دیتا ہوں نا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے ہیں تختے کیسریت اوج دھارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دلہا جسے کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے،
محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ۔ درود پہنچانے کی نیت سے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آقا ہم صرف مدینے میں ایک جنت نہیں، ہم مدینے میں اس وقت بھی 3 جنتیں مانتے ہیں، سبحان اللہ کہو نا۔ میں بات کی وضاحت کرتا چلوں، یہ ہے گنبد خضرا، اس کے نیچے آرام فرما ہے 3 ہستیاں۔ بھئی جب کسی کی قبر ہوتی ہے، قبر ایک طرف سر ہوتا ہے ایک طرف پاؤں ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا قبر اقدس کے اندر آرام فرمائے۔ اور یہ بھی سن لو، ہم مکے میں جاتے ہیں، مکے میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے جاتے ہیں، مدینے میں جاتے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے بھی جاتے ہیں، حضور کو ملنے بھی جاتے ہیں، سبحان اللہ کہو نا ذرا۔ مکے میں جاتے ہیں، مکے میں جس رب کو ملتے ہیں وہ رب تو ہمیں پاکستان میں بھی مل جاتا ہے۔ میرے ایک استاد سے جن سے میں نے مشکات شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف پڑھی، وہ فرمانے لگے میں مکے سے نکلا مدینے جانے کے لیے، جانے لگا مجھے ملتان کا ایک تاجر مل گیا۔ وہ تاجر مجھے کہنے لگا مولانا آپ کو میں جانتا ہوں، آپ پتہ نہیں مجھے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، میری ملتان میں دکان ہے۔ حضرت نے کہا کہیے تاجر صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت مکے میں رہے مدینے کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اس ساجی کہنے لگے، میں نے اسے کہا بھائی بات کرو کیا کرنی ہے، میرے مکے کے دن پورے ہو گئے اب میں نے مدینے جانا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا حضرت مکے میں ہی رہے، مکے میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، مدینے میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اس ساجی فرمانے لگے میں نے اسے ایک جملہ کہا بھائی تو ہے تاجر، تیرا ذوق ہے تاجرانہ، میں ہوں عاشق، میرا ذوق ہے عاشقانہ۔ کئیوں سے کہہ دوں تو ناراض نہ ہونا، بھئی سٹیج بن رہے ہیں، بتیاں لگ رہی ہیں، چونا ڈالا جا رہا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارا ذوق ہے تاجرانہ، میرا ذوق ہے عاشقانہ۔ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، تمہارا ذوق اپنا ہے میرا ذوق اپنا ہے، تمہاری خوشی کا انداز اپنا ہے میرا خوشی کا انداز اپنا ہے۔ میرے سامنے مشن مصطفیٰ ہے، میرے سامنے شریعت مصطفیٰ ہے، میرے سامنے کتاب مصطفیٰ ہے، میرے سامنے جماعت مصطفیٰ ہے، میرے سامنے نظام مصطفیٰ ہے، میرے سامنے مقصد مصطفیٰ ہے، میرے سامنے نماز مصطفیٰ ہے، میرے سامنے اذان مصطفیٰ ہے، میرے سامنے مسجد مصطفیٰ ہے، میرے سامنے مدرسے مصطفیٰ ہے، میرے سامنے ابو بکر مصطفیٰ ہے، میرے سامنے عمر مصطفیٰ ہے، میرے سامنے عثمان مصطفیٰ ہے، میرے سامنے مدینہ مصطفیٰ ہے، میرے سامنے مکہ مصطفیٰ ہے، میرے سامنے نظام مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا آپ ہیں منانے والے، میں ہوں منوانے والا، سبحان اللہ کہتے جاؤ ذرا۔ آپ ہیں منانے والے، میں ہوں منوانے والا، آپ ہیں ماننے والے، آپ ہیں ماننے والے، لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ صرف منانے والے، میں ہوں ماننے والا، ماننے کے ساتھ ساتھ اپنانے والا، اپنانے کے ساتھ ساتھ دنیا سے منوانے والا۔ میرے محترم دوستو، میں نے کہا خوشی 2 طرح کی ہوتی ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، بچے کی بھی خوشی ہوتی ہے، مہمان آ جائے بڑے کی بھی خوشی ہوتی ہے، خوشی خوشی میں فرق ہے۔ بچہ اپنی خوشی خوشی میں مہمان کی سائیکل کی ہوا نکال دیتا ہے، بچہ اپنی خوشی اور اپنے شوق میں اپنی خوشی خوشی میں مہمان کا موبائل توڑ دیتا ہے، بچہ اپنی خوشی میں آئے ہوئے مہمان کی اینک توڑ دیتا ہے، لیکن بڑے کی خوشی کا اپنا انداز ہے، وہ مہمان کی گرمی سردی کا لحاظ رکھتا ہے، مہمان کے لیے چائے پانی کا لحاظ رکھتا ہے، گرم اور ٹھنڈے کا لحاظ رکھتا ہے۔ میں نے کہا میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، لیکن فرق تو واضح کر سکتا ہوں نا، گلیاں سجا کر خوشی ہے بچوں والی، مسجدوں میں پروگرام رکھ کے حضور کی سیرت اور سنت کی دعوت دے کر یہ خوشی ہے بڑوں والی۔ کون سی خوشی منانی ہے؟ کہیں میری خوشی میں حضور کے دین کا حلیہ بدل تو نہیں رہا؟ یہ خوشی ہوگی بچوں والی، یہ خوشی ہوگی نابالغوں والی، یہ خوشی ہوگی چھوٹوں والی، اور میری خوشی کی وجہ سے حضور کے دین کا غلبہ ہونا چاہیے، یہ خوشی ہوگی بڑوں والی۔ اپنی اپنی خوشی کے انداز ہے۔ استاد جی فرماتے میں مکہ سے نکل کے مدینے جانے لگا، وہ تاجر مجھے ملا، اس نے کہا مکہ میں ہی رہے، مدینہ جا کر ثواب کم ہو جاتا ہے، مکہ میں نمازوں کا ثواب زیادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا تو ہے تاجر، تیرا ذوق ہے تاجرانہ، میں ہوں عاشق، میرا ذوق ہے عاشقانہ۔ فرمایا میں جس رب کو مکے ملنے آیا تھا وہ مجھے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے، جس محمد مصطفیٰ کو ملنے مدینے جا رہا ہوں وہ صرف مدینے میں ملتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا ادھر سے بھی سن لیتے ہیں،
उधर जाके भी सुन लेते हैं। एक कहने लगा न यहाँ से सुनते हैं न वहाँ सुनते हैं। मैंने कहा आप दोनों के लिए मेरा मशवरा ये है, दोनों इधर रहो भाई, जिसकी न यहाँ से सुनते हैं न वहाँ सुनते हैं। और एक कहने लगा यहाँ से भी सुन लेते हैं, तुम भी इधर रहो, और जिसकी वहाँ भी नहीं सुनते तू भी इधर रह। मैंने कहा मदीने वो ही जाए जो कहे यहाँ से मुलाकात अधूरी है, वहाँ जाके मुलाकात पूरी है। अब मैं इस बात को खोलता नहीं हूं, लेकिन शबे जुमा है, दुरूद की नीयत से ये बात कह रहा हूं। मदीने में हम आज भी एक जन्नत नहीं 3 जन्नतें मांगते हैं। आप कहेंगे कैसे? मैंने आपको गुंबद खदरा की तरफ इशारा करके दिखाया था, आप समझे पता नहीं कहां से कहां निकल गए, पलट के भी आएंगे कि नहीं आएंगे। आओ फिर इधर, सुभान अल्लाह को। और दुनिया को आना पड़ेगा, इसी दर पे आना पड़ेगा, इसी दर को मानना पड़ेगा, इसी से रिश्ते जोड़ने पड़ेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मदीने में 3 जन्नतें कैसे? आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरफ सरे अक़दस है उधर भी जन्नत है, सुभान अल्लाह का नजरा। जिस तरफ पांव मुबारक है, कदमैन शरीफ है ना, उस तरफ भी जन्नत है। कैसे? जिधर सरे अक़दस है उधर रियाजुल जन्ना है, जिधर कदमैन शरीफ है ना उधर जन्नतुल बकी है। रोजा खुद भी जन्नत, रोजा खुद भी जन्नत है। जन्नत सर की तरफ भी पांव की तरफ भी। अच्छा मुझे बताओ, जो जन्नत हुजूर के सरे अक़दस की तरफ है, अब्दुल माजिद साहब, वही जन्नत अबू बकर उमर के सर की तरफ भी है कि नहीं? और मैंने कहा हैदराबाद के चूड़े भंगियो। एक बंदा मुझे कहने लगा जी ये हजरत उमर का पुतला जला के दिखाना ये ईसाइयों की साजिश हो सकती है। लोगों के गड़ंतू बातें देखो ना, ईसाइयों की साजिश हो सकती है, कादियानियों की शरारत हो सकती है, यहूदियों की साजिश हो सकती है लड़ाने के लिए। मैंने कहा किसी ईसाई की किताब में नहीं लिखा अबू बकर उमर को गाली देना इबादत है। ये वही कर रहा है जिसकी तरबियत है, सहाबा को गालियां निकालना इबादत है। उन्हें गुंजाइश मत दो। ईसाई अपनी जगह पे ईसाई है, लेकिन बिलाल मस्जिद में आने वालों, खुदा की कसम पुराने ईसाइयों से पूछ लो या नए ईसाइयों से। तफसीर इब्ने कसीर में साहिब किताब ने अजीब बात लिखी, फरमाते हैं ईसाइयों में बड़ी खराबियां हैं, यहूदियों में बड़ी खराबियां हैं, लेकिन एक अच्छाई है, एक अच्छाई है। ओए बेटे, यहूदियों ईसाइयों में एक अच्छाई है। वो कहने लगे वो कौन सी? बाकी सारी खराबियां होगी। ईसाइयों से पूछो तुम्हारी नबी की उम्मत में सबसे अच्छा कौन है? ईसाई कहेंगे हजरत ईसा के बेली, हजरत ईसा के यार। यहूदियों से पूछो, यहूदियों तुम बहुत बुरे हो, लेकिन ये बताओ तुम्हारी उम्मत में सबसे अच्छा कौन है? वो क्या कहेंगे? हजरत मूसा के यार, हजरत मूसा के सहाबी, हजरत मूसा के साथी। ये बदबख्त कौम वो है सहाबा की गुस्ताखियां करने वाले। इनसे पूछो सबसे बुरा कौन है? ये कहते हैं मोहम्मद अरबी के सहाबा। इसलिए ईसाइयों, यहूदियों, कादियानियों का नाम कोई ना ले। मैं खुल के कहता हूं ये वही बदबख्त कर रहा है अबू बकर उमर की दुश्मनी, कि जिसने अबू बकर उमर को खलीफा माना ही नहीं। वही कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। और मैं कहता हूं मुते की पैदावार, रात के सन्नाटों में तुम उमर के पुतले जलाते हो, तुम्हें पता नहीं तुम खुद रात के सन्नाटों की पैदावार। तुम उमर फारूक के पुतले जलाते हो, जिस उमर की हिफाजत मैं और ये मुसलमान नहीं कर रहे, रब उमर की हिफाजत जन्नतों से करवा रहा। क्यों भाई, करवा रहा है कि नहीं करवा रहा? रब ने सर की तरफ भी जन्नत रख दी, पांव की तरफ भी जन्नत रख दी। फूल की हिफाजत कांटे करते हैं, आओ भंगियों देखो उमर की हिफाजत रब की जन्नतें कर रही है। शैतान उमर का कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, ये मैंने कहा रबीउल अव्वल का मैं पैगाम आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि दुरूद शरीफ की नीयत से हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगवाओ। आका, जो तेरे
گھر والوں کا، تیرے باہر والوں کا، تیرے یارانے اور تیرے گھرانے کا دشمن کہیں بھی ہوگا، ہم 1000 بار اس سے نفرت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ کون کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سارے ایسے نہیں۔ میں آیا اسی تشکیل پہ ہوں، میں نے کہا میری بھی تو کوئی تشکیل ہونی چاہیے، اور آپ کی تشکیل کرنے آیا ہوں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے دیکھو، ایک دفعہ ہاتھ نیچے کر لو۔ علماء بیٹھے ہیں، نحو کی کتابوں میں لکھا ہے یا قریب کے لیے بھی آتا ہے یا دور کے لیے۔ کیوں جی؟ جس نے تازہ علم نہ پڑھائی ہو، مولانا لکھا ہے قریب کے لیے بھی آتا ہے، دور کے لیے بھی آتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن اتنا کہتا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ ایسے کہ اللہ جیسے تو ہمیں اپنے محبوب کی زیارت یہاں کرا دیتا ہے نا خواب میں، سبحان اللہ ہم نہیں جا سکتے، اس وقت ہم روزے پہ موجود نہیں ہیں، پابندیاں بھی ہیں، خرچہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تو ہماری ایک دفعہ یہ ہاتھ اٹھانے والی جھلک گنبد خضرا پہ شیخین کو دکھا دے۔ ہاتھ اٹھا کے میرا اللہ قادر ہے، سارے ہاتھ اٹھاؤ اور لہراؤ اور یہ بتاؤ کہ ہم مدح صحابہ کی ایک توم مچا دیں گے، یہ جذبہ ہے ایمانی، عالم کو دکھا دیں گے اسلام کے گلشن کو، سینچا ہے صحابہ نے، ہم ان کی محبت میں جی جان کھپا دیں گے، انشاءاللہ کھپا دیں گے۔ یہ دھرتی پیاسی ہے صحابہ پہ تبرہ سن سن کے، یہ دھرتی پیاسی ہے صحابہ کی گالیاں سن سن کے۔ اللہ یہ جھلک گنبد خضرا والی ہستیوں کو دکھا دے، ہم صحابہ کر کے انشاءاللہ تیری اس دھرتی کی پیاس کو بجھائیں گے۔ صحابہ 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 لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، اے فرض اکرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا، کوتا نظر کیا دیکھ سکے، بالا ہے پام صحابہ کا۔ ہاں مجھ کو ناز امی اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا، وما علینا الا البلاغ۔ آپ حضرات کے سامنے ان حضرات کی عظمت کو بیان کیا جا رہا تھا کہ میں اور آپ نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ خطیبوں کے سامنے بیٹھ کر سنا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جب قرآن کے اندر واللیل پڑھتے تھے تو نبی